جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کیا کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو، بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں نہیں دے گا؟ جو تمہیں چاہیے تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے وہ نہیں دے گا تو تم غلط ہو۔ کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ وہ رب تو ان کہیں بھی سن لیتا ہے، تو تمہاری کہی ہوئی بات کیسے نہیں سنے گا؟ ہم اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ مایوسی اور نا امیدی سے کیسے بچا جائے؟ مایوسی اللہ سے نا امیدی کا نام ہے، اور اللہ سے نا امیدی ایک اب نارمل کنڈیشن ہے، اور کسی بھی اب نارمل حالت کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ مایوسی بھی ایک بیماری ہے، اور یہ بھی ہر بیماری کی طرح علاج کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ مایوسی کا علاج کیسے کیا جائے؟ بہت آسان ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے اس بیماری کی وجہ جانی جاتی ہے۔ جسمانی بیماریاں کسی وائرس یا بیکٹیریا کے ہمارے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مایوسی کے پیچھے بھی کوئی خاص ایجنٹ ہے جو اس کی وجہ بن رہا ہے۔ شیطان بیکٹیریا یا وائرس کی طرح ہمارے جسم پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہماری روح کا شکاری ہے، وہ ہماری روح کا دشمن ہے۔ مایوسی بھی تو جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ تو روح کی بیماری ہے۔ ابلیس جانتا ہے اصل چیز روح ہے، جو باقی رہ جانے والی ہے، جو لافانی ہے، اسی لیے وہ بھی آپ کی روح کا ہی شکار کرتا ہے۔ وہ نت نئی اقسام کے جال بچھاتا ہے، وہ ہر طرح کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ آپ کی روح کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ روح کے دفاعی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ اگر دفاعی نظام صحیح کام کر رہا ہے تو وہ روح میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ نے اپنے روح کے دفاعی نظام کا خیال نہیں رکھا تو اس کے لیے حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے روح کا دفاعی نظام کیا ہے؟ اللہ پر کامل یقین۔ جب اللہ پر سے آپ کا یقین ڈگمگانے لگتا ہے، تب خود بخود آپ کا دفاعی نظام کمزور ہونے لگتا ہے۔ تب ابلیس کی راہیں روح تک رسائی حاصل کرنے میں ہموار ہونے لگتی ہیں، اور سوچیں وہ جو روح میں داخل ہو گیا تو روح پر مکمل قابض ہو گیا تو نا امیدی چھا جائے گی، جو اس کی سرزش میں شامل ہے۔ اور جانتے ہیں جب آپ نا امید یا مایوس ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اب تو بات بات پر آپ کا یقین اللہ پر سے ڈگمگانے لگتا ہے، اب تو بات بات پر آپ نا امید ہوں گے، اب تو لوگوں کی باتیں اتنا رلائیں گی اور آپ کو سوائے سرکشی کے کوئی راستہ کیسے نظر آئے گا؟ آپ پر اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی یا کوئی آزمائش آ گئی اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی، بالفرض وہ مدد آپ کو نظر نہ آئی، جو کہ اللہ کی حکمت کے باعث پوشیدہ ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ تو دنیا میں جو نظر آ رہا ہے اسی پر یقین کر بیٹھیں گے نا۔ آپ کو غیب پر یقین کرنا کیسے آئے گا پھر؟ اللہ غیب ہے، اس کی مدد غیب سے ہے، وہ مدد جو نظر نہیں آتی لیکن جادو کی طرح سب ٹھیک کر دیتی ہے، مگر آپ کو تو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ شیطان بھی آپ کے ساتھ ہے،
ہر لمحے آپ کو بہکا رہا ہے، ہر لمحے نئے اور مزید پاورفل وسوسے آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ اللہ پر ہی یقین نہیں کر رہے۔ آپ اب اس سے بدگمان بھی ہونے لگے ہیں اور جانتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا گمان مجھ سے رکھے گا میں ویسا ہی اس کو ملوں گا۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ فی الوقت آزمائش ٹف سچویشن چل رہی ہے نا، اس پر مایوس اور نا امید نہ ہوں، بلکہ اللہ پاک پر پختہ یقین اور ہمیشہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیں۔ بس ہمیشہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، مطلب سیاہ دھبا جو پڑا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں کیا ہے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کی اور میرے جیسے نا امیدی میں پھنسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ امید کے دروازے پھر بھی کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ تمہیں تو بس ایک اس کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں تو بس توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے، تمہیں تو بس واپس قرآن کو تھامنا ہے، تم نے تو بس اللہ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا ہے اور تم نور سے مالا مال ہو جاؤ گے، تمہارا دفاعی نظام پھر سے پاورفل ہو جائے گا، پھر تمہیں شیطانی وسوسے بھی تنگ نہیں کریں گے، اور بتاؤ پھر تم اداس اور نا امید کیسے ہو سکو گے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اللہ اتنا ہی زیادہ آپ سے راضی ہوگا، تو آپ نے کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، پھر آپ اپنی نظر میں کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں، گناہوں کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے راضی ہو جانے کی کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے بعد بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے بڑا نیک کوئی نہیں، اور پھر اپنے اسی خیال کی بنا پر خود پر غرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچا کر رکھے، ہماری توبہ قبول فرمائے، نہ جانے ہم سے ماضی میں کتنے کتنے گناہ سرزد ہوئے، اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے اور آئندہ کی زندگی ہماری خوشگوار اور پرسکون بنائے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں زندگی کا خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو نے آپ کی کچھ ہیلپ ضرور کی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔